من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، وہی رب العالمین ہے. اسی کے حکم سے تمام تر معاملات معاشرے کے اندر کائنات کے اندر انجام دیے جاتے ہیں. اسی کے حکم سے زندگی عطا کی جاتی ہے اور اسی کے حکم سے ملک الموت لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے دیتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خطبہ مسنونہ کے بعد کتاب اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو مختلف آیتوں کے اندر دو مختلف اصول و ضوابط دیے، جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیتیں پڑھی گئی. اور ایک ضابطہ، ایک اصول اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرتا دین کے سلسلے میں بیان کیا. نبی کے سلسلے میں دو باتیں کون سی بیان کی گئی؟ پہلی بات، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ نے بیان کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ بات بیان کرتے ہوئے پوری انسانیت کے لیے، خصوصاً مومنین کے لیے یہ اصول، یہ ضابطۂ حیات بیان کر دیا گیا کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کی تمام باتوں کو معاشرے کے لیے آئیڈیل مانا جا سکتا ہے، جس کا اسوہ حسنہ قبول کیا جا سکتا ہے، جس کے نقشے قدم پہ منٹ وان چلا جا سکتا ہے. وہ کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کیا. حالانکہ اگر اتنا ہی بیان کر دیتا اللہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو بات کافی تھی، نبی کی پوری زندگی اس کے اندر داخل ہو گئی. لیکن انفرادیت کے ساتھ الگ سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ آپ دیکھیں دونوں آیتوں کے اندر بڑا ہی سمپل اور سمجھنے والی بات بیان کی گئی ہے کہ نبی آئیڈیل ہے، نبی کے علاوہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، نبی کے علاوہ کسی کا اسوہ حسنہ قابل قبول نہیں ہے، صرف نبی کی ذات ایسی ہے جن کی تمام باتوں کو لیا جائے گا، جن چیزوں سے نبی نے منع کیا ہے ان چیزوں سے کیا کیا جائے گا، بچا جائے گا۔ دوسری آیت میں کہا گیا کہ نبی جو کچھ دے اس کو لے لو، جس سے منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ دونوں آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک خلل معاشرے کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی کو آئیڈیل ہے، نبی نے جو کچھ دیا اس کو ہم نے لے لیا، جس سے منع کیا اس سے ہم رک گئے، لیکن کیا دین میں کسی قسم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ دین میں کسی قسم کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو اللہ نے آپ کے ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہونے والے اس شبہ کو، اس اشکال کو اس آیت کریمہ کے ذریعے ختم کر دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ آج میں نے کیا کیا؟ دین اسلام کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، بطور نعمت میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اب اندازہ لگائیں یہ تینوں آیتیں معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے تمام بدعات و خرافات کا خاتمہ کرتی ہیں۔ معاشرے کے اندر موجود ایسی رسم و رواج، ایسے اعمال، ایسے معاملات جس کو مسلمانوں نے دینی حصہ سمجھا ہوا ہے، دین کا لازمی جز سمجھا ہوا ہے، جس کے سلسلے میں یہ عقیدہ یا یہ ذہنیت ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اگر نبی کے زمانے میں نہیں ہے تب بھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے تب بھی، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، الغرض خیر القرون کے بہترین زمانوں کے اندر یہ کام موجود نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں، تو یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ تو معاف کیجیے گا، ان تینوں آیتوں کے ذریعے آپ کی اس محبت، آپ کی اس عقیدت، آپ کے اس عمل کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے اگر کوئی عمل نہیں دیا تو اس عمل پہ ہم اسلام سمجھتے ہوئے، دین سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کا لائق عمل نہیں بنا سکتے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پہلے بیان کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آج ہم جو دن جمعے کا دن ہے، ربیع الاول کی 10 تاریخ اور سنڈے کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، ربیع الاول کا مہینہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے، اور یہی مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو وفات ہوئی۔ افسوس وہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف نبی کی خوشی اور میلاد کے نام پر ہم جو معاملات انجام دیتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جس قسم کے اعمال کو، جس قسم کے عملوں کو اپلائی کیا جاتا ہے، عمل میں لایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت نے، صحابہ کو دیکھنے والے تابعین نے، تابعین کو دیکھنے والے تبع تابعین نے کبھی اپنے زمانوں کے اندر ان کاموں کو نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، یہ تمام ائمہ دین یا ان کے علاوہ بھی جو دوسرے ائمہ اکرام گزرے ہیں اپنے اپنے زمانوں کے اندر، چاہے سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ ہو، یا اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ ہو، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ہو، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ ہو، اور دوسرے ائمہ دین ہیں، ان میں سے کسی نے اس قسم کے معاملے کو دین کا حصہ نہیں سمجھا۔ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نبی کی میلاد اور نبی کی محبت کے نام پر جس قسم کے اعمال
ہم اپلائی کرتے ہیں، کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کیا یہ دین کا حصہ اگر ہے تو نبی نے کیوں نہیں اپلائی کیا؟ نبی نے اپنی 63 سالہ زندگی، پیدائش سے لے کے 63 سال 63 ایئرس، چلیے 40 سال نکال دیں گے، نبوت کی 23 سالہ زندگی، نبوت کی 23 سالہ زندگی میں اگر یہ دین کا اتنا لازمی جز تھا، دین کا اتنا اہم حصہ تھا، رسول کی محبت کی علامت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اس انداز سے کیا جانا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ نے جنہوں نے سب سے زیادہ آپ سے محبت کی، جن کا عالم یہ تھا کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ایک جری قسم کی شخصیت تھی، با حوصلہ شخصیت تھی، ان کے معاملات تبدیل ہو گئے، وہ ان کے دلوں کے اندر کبھی تاری ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا لوگوں کو معلوم پڑے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر اس کا کوئی برا اثر نہ پڑ جائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکی ہے تو اس کی گردن الگ کر دی جائے گی۔ اندازہ لگائے یہ غم کا پہاڑ تھا جو حضرت عمر بن خطاب کے سینے پہ گر چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلمات اپنے ذہن و دماغ میں رکھے کہ 12 ربیع الاول کے دن جس دن ہم نبی کی میلاد کے نام پر مختلف قسم کے جلوس نکالتے، شربتیں بانٹتے، مختلف قسم کی سبیلیں بانٹتے، مختلف قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں، صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کی موت کی سختیوں کو دیکھنے کے بعد اس کے بعد کسی کی زندگی کی موت کی سختیاں میرے لیے بڑی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر موت کی سختیوں کا یہ عالم ہو سکتا ہے کہ نبی غشی کھا کے گر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی میں بٹھا دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ تپش طاری ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیتوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ اپنے دانتوں سے مسواک بھی نہیں چبا پاتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے جو اللہ کے نبی کے آلے گھرانے آل کے اوپر، آپ کے گھرانے والوں کے اوپر، آپ کے صحابہ کے اوپر ایک قہر اور غم کا دن بن کے چکا تھا۔ معاف کیجیے گا یہ سخت باتیں ہیں، لیکن آج مسلمانوں کو بغیر سخت باتوں کے پاس سمجھ میں نہیں آتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جس دن نبی کے آل پر، نبی کے صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، اس دن ہم خوشیاں مناتے، اس دن ہم جلوس نکالتے، اس دن ہم نبی کے نام پر نبی کی اتباعوں کو، نبی کے کتاب کو بالائے طاق ہم نے رکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو ہم نے بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے سلسلے میں اور اپنے لائے ہوئے دین کے سلسلے میں، شریعت اسلامیہ کے سلسلے میں جو بات اللہ کے نبی نے بیان کی، اس بات کو اپنے سامنے رکھے اور اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حجت النبوی کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی دین کے سلسلے میں تو جو تمہیں میں بتلا دوں، کوئی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے نزدیک کرنے والی ہو۔ میں نے اللہ کے نزدیک کرنے والی تمام باتیں میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نزدیک، اللہ کے تقرب کو، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے والی تمام چیزیں تمہارے سامنے پیش کر دی ہے۔ آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جہنم کی تپش، جہنم کی بھاپ، جہنم کے عذابات سے بچنے کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سب سے بچنے کے بعد تم کو میں نے بتا دی ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل باقی نہیں ہے جو باقی رہ گیا ہو، میں نے بتایا نہ ہو، جس کے ذریعے سے تم اللہ کی قربت کو حاصل کر لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے نبی نے آگے کہا الا امرتکم بہ وما ترکت شیئا یقربکم عن النار، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تم کو منع نہ کیا ہو، جس سے تم کو منع نہ کیا ہو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔
یعنی ہر جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے میں نے تمہیں منع کر دیا، میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا وَتُعِيدُكُمْ، اور اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی والے جتنے کام ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے جتنے کام ہیں، اللہ کے غیظ و غضب کو نازل کرنے والے جتنے کام ہیں، ان تمام کاموں سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ اللہ کی قربت اور جنت کو حاصل کرنے والے جتنے کام ہیں میں نے تمہیں سب بتا دیا۔ اب اندازہ لگائے، یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کر رہے کہ میرے زمانے کے اندر جو اعمال موجود ہے جن کو میں نے دین سمجھا، میرے صحابہ نے دین سمجھا، اگر تم اس کو دین اور دین نہیں سمجھو گے تو یہ سمجھ لو کہ تم جن نئی نئی چیزوں پہ اعمال انجام دے رہے ہو، یہ نئی چیزیں تمہیں دین اللہ رب العالمین کے نزدیک کرنے والی اور جنت میں داخل کرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے دور کرنے والی اور جہنم کے نزدیک کرنے والی چیزیں ہیں۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا محاسبہ کرے اور اس بات کا جائزہ لے کہ وہ جو عمل بطور دین، بطور نبی کی محبت، نبی کے نام پر جس کام کو وہ اپنی زندگی کا لاہے عمل جس نے اس نے سمجھا ہوا ہے، وہ اس عمل کے سلسلے میں اس بات کو سوچ تو لے، اس بات کا تحقیقی جائزہ تو لے کہ کیا نبی نے اس کام کو کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، 63 سالہ زندگی میں نبی نے ایک دن ایک دفعہ بھی اپنی میلاد اور برتھ ڈے نہ منایا، نبی کے صحابہ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ نبی کے صحابہ سے بڑھ کے محبت کرنے والے کون ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں محبت کا معیار ہمارے یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں محبت وہ ہے کہ ہم چیخنے لگ جائے، چلانے لگ جائے، نبی کے نام پہ جلوس نکالنے لگ جائے، نبی کے نام پہ مختلف قسم کے معاملات انجام دینے لگ جائے، اور نبی کے سلسلے میں کوئی کچھ کہے تو جذبات میں آ کے اس کے جوابات دینے لگ جائے۔ معاف کیجیے گا، صحابہ کے یہاں یہ محبت کا معیار نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے ان کو نکلنے کا حکم دے دیا تھا زندگی کے اندر، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا زندگی کے اندر حضرت اسامہ بن زید کو، اور حضرت اسامہ بن زید نکلنے لگے کہ راستے میں خبر مل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے زیادہ دور نہیں گئے تھے، وہ واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین، جنازے کے معاملات انجام دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، نمبر آ گیا ہے، خلافت کے معاملات حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھوں کے اوپر ڈال دیے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے، چار جانب سے فتنے اٹھنے لگے۔ ایک جانب زکات کے منکرین کا فتنہ، دوسری جانب اقتدار کا فتنہ، مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی کا فتنہ، اسی طریقے سے ارد گرد کے جو مشرک قبیلے ہیں، کافرین کے قبیلے ہیں، جن کے سلسلے میں یہ خوف ہے کہ اگر اسامہ بن زید کا لشکر نکل جائے رسول کی اطاعت اور حکم کو بجا لاتے ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آزو بازو والے لوگ مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا، مسلمانوں کو تحقیر کر دیا۔ اندازہ لگائیں کتنی سخت ترین کیفیت اور حالت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک جماعت آتی جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو صلاح دینے والے لوگوں میں سے کہ ابو بکر ابھی اسامہ بن زید کے لشکر کو مت بھیجیے، ابھی مت بھیجیے، یہ موقع صحیح نہیں ہے، نازک حالات ہے، ابھی پیار محبت سے لوگوں کو سمجھایا جائے، مانی کے زکات ہے، زکات کے منع کرنے والے لوگ ہیں، اور اس قسم کے دوسرے معاملات ہیں۔ ابو بکر نقدی کے ساتھ معاملات جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری جانب کچھ لوگ حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو خواتین کا حوالہ دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین کی عزتیں لوٹ لی جائے، امہات المومنین بھی مدینہ کے اندر رہتی ہے، ان کے گھروں پہ حملہ نہ کر دیا جائے اگر اسامہ بن زید کا لشکر نکل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کا آرڈر سنیں،
حضرت ابو بکر صدیق نے بیان فرمایا کہ جس چیز کا حکم نبی نے دے دیا تھا میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اس آرڈر کو واپس لے لوں اور منع کر دوں کہ اسامہ تم نکل جاؤ مت جاؤ. اللہ اکبر. یہ محبت کہ نبی کی اطاعت میں یہ نہیں سوچا اگر ہماری لاشوں کو چیل کر مدینہ سے اٹھا لے جائے اس کے باوجود میں اسامہ بن زید کے لشکر کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. سب سے پہلا حکم جو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت کو قائم کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم جو نافذ کیا حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ چار جانب سے اٹھنے والے فکروں کے باوجود مدینہ کے اندر موجود مسلمان کمزور نہیں ہے. محمد رسول اللہ کی وفات کے باوجود محمد رسول اللہ کے متبعین محمد رسول اللہ کے صحابہ اسی دین کے اوپر قائم ہے جس دین کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. آج مسلمان یہ بات تو کہتا ہے اپنی زبان سے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں, رسول کے محبت کے نام پر اپنی جانوں کو اپنے دلوں کو نکال کے رکھ دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب نبی کی اتباع کی بات آتی ہے, جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی نے جو کام نہیں کیا تم مت کرو, وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں نبی نے تو نہیں بنایا. وہ مانتا ہے عید منانے والے میلاد منانے والے بھی کہتے ہیں کہ نبی نے نہیں بنایا, صحابہ نے نہیں بنایا. لیکن ہم بناتے ہیں جب نبی نے نہیں بنایا, نبی نے دین نہیں سمجھا, نبی نے اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل نہیں بنایا, کتاب و سنت کے اندر اس عمل کو داخل نہیں کیا, تو آپ اندازہ لگائیں کیا نبی کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ جس محبت کا دعویٰ آج آپ کرتے ہو کہ نبی کے صحابہ نے نہیں کیا. تو اندازہ لگائیں, کیفیت کو سمجھے, معاشرے کی بگڑتی ہوئی عقیدت کو سمجھے. عقیدے کے اندر گلو کا جو اضافہ دن بہ دن ہوتا چلا جا رہا ہے. اور گلو کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگوں گلو سے بچو, دین کے اندر گلو کرنے سے بچو. گلو کسے کہتے ہیں؟ گلو کہتے ہیں کسی کی تعریف کے اندر, کسی کی حمد و ثنا کے اندر اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ اس کو اس کی حد سے نکال کے اس سے بلند کر دیا جائے, یا اللہ کی ذات تک اس کو بلند کر دیا جائے. یہ گلو ہے, یہ دین کے اندر گلو ہے, اس کی اجازت نہیں اسلام میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگوں سنو, جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے گلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, تم دین کے اندر ایسا مت کرنا. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسا مت کرنا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ, رسول اللہ کہہ گئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہنا. ہم اندازہ لگائیں, یہی نہیں بلکہ ائمہ دین میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ, جن کو امام دار الہجرہ کا لقب اور آپ حدیث کی پہلی کتاب لکھنے والے محدثین میں سے سب سے پہلے محدث, رسول کی حدیثوں کو جمع کرنے والے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا قول سنیں. دین کی صحیح تصویر اور دین کی صحیح شکل کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان قیامت تک کے لیے اس اصول کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لے, تو اس کے لیے دین کو سمجھنا, دین کے اوپر عمل کرنا, دین کے صحیح دین کے ساتھ چلنا, صراط مستقیم پہ گامزن ہونا بالکل آسان ہے. دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں قال مالک رحمہ اللہ علیہ ومن ابتدع فی الاسلام بدعۃ. امام مالک کہتے ہیں من ابتدع, من یعنی ہوتا ہے جو شخص, کوئی ابتدع فی الاسلام بدعۃ, اسلام کے اندر کوئی بدعت کی ابتدا کرے. امام مالک کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں کوئی نیا کام, بدعت کہتے ہیں نئے کام جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, وہ بدعت, نیا کام, دین سمجھ کے ہم اپلائی کر رہے ہیں, آج اس کو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے. امام مالک اس نئے کام کے سلسلے میں کیا اصول بیان کرتے سنیں. یہ اصول اپنے ذہن و دماغ میں رکھے اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے یہ اصول اس کے صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کی ایک دلیل ہو سکتی ہے, ان کی سمجھ کے لیے ایک دلیل ہو سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ. کوئی انسان اسلام کے اندر بدعت کو ایجاد کرے اور اس کو اچھا دیکھے, اس کو سمجھے کہ یہ بہت اچھا ہے, یہ عمل بہت اچھا ہے. مسلمان جو اس قسم کے اعمال کو انجام دیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے, اس کو اچھا نہیں سمجھتے, اچھا سمجھتے نا, اچھا سمجھتے ہیں. لیکن ان کو معلوم ہے کہ نبی نے نہیں کیا, ان کو معلوم ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تبع تابعین نے نہیں کیا. تو کیا کہا امام مالک نے
کہ جو بدعت کو ایجاد کرے، بدعت پہ عمل کرے اور اس کو اچھا سمجھے، اس کو اچھا سمجھے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس کا یہ عمل، اس کا یہ عقیدہ، اس کی یہ ذہنیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ گویا اس نے یہ گمان کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں، اپنی رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اندازہ لگائے آپ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے خیانت کر دی، اللہ کے نبی نے میلاد کا عمل چھپا دیا جس کو آج ہم نے اپلائی کیا۔ یہ نہیں ہوا، مطلب خانہ رسالہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس نے یہ گمان کیا، اس نے یہ ظام پیدا کیا، لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس کے عمل سے یہ بات پیدا ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو پہنچانے میں، دین کو پہنچانے میں خیانت کی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ علیہ یہ آیت کریمہ پڑھتے کہتے ہیں اقرؤوا قول اللہ تعالی، لوگوں سنو، دیکھیں دلیل دے رہے امام مالک، دلیل دے رہے، کہتے ہیں اقرؤوا، پڑھو اللہ رب العالمین کے اس قول کو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں سنو، پڑھ لو اس آیت کریمہ کو جس میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین میں کوئی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تکمیل کہتے ہیں ایسے گلاس کو جس کے اندر پانی اتنا بھرا ہوا ہو کہ ایک بوند نکالی جائے تو ایک بوند کی جگہ بن جائے، اور ایک بوند ڈالا جائے تو دوسری جانب سے ایک بوند نکل جائے، اس کو تکمیل کہتے ہیں۔ یعنی جس میں ایک بوند ڈالنے کی اور ایک بوند نکالنے کی جگہ نہ ہو اس کو تکمیل کہتے ہیں۔ تو دین اسلام ایسے ہی تکمیل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کے اضافے کی حاجت نہیں ہے، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد کر دیں، اپنی طرف سے کسی عمل کو دین کا حصہ سمجھ لے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں سمجھا۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں اس آیت کو دلیل پیش کرتے ہوئے آگے بیان فرماتے وَلَا يَصْلِحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ، یعنی ہمارا قیامت تک آنے والے، صحابہ کے بعد سے تعلیم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام لوگ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں وَلَا يَصْلِحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهُ۔ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ اس وقت تک اصلاح پر، اس وقت تک صحیح دین پر قائم نہیں ہو سکتے جب تک وہ اسی دین کو تسلیم نہ کرے جس دین کو پہلے والوں نے تسلیم کیا۔ پہلے والے صحابہ، پہلے والوں نے جس کو دین سمجھا، جس کو دین سمجھتے ہوئے عمل کیا، اس کو دین نہ سمجھے جب تک یہ صحیح دین پہ قائم نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے مسجد نبوی سے، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حلقہ بنا کے بیٹھے، مسجدوں سے نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے حلقہ بنا کے الگ الگ جگہ ہوتا ہے، گروپس بنا کے بیٹھ جاتے مسجد، اور حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے، اور حلقے کے اندر ایک شخص کھڑا ہوگا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا بیت کرو، کنکری لے کے بیٹھے ہوئے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے کہا سبحان اللہ پڑھو، تیسرا کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پڑھو۔ اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ گناہ یا نیکی ہے؟ نیکی کا کام ہے نا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل دیکھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک کنکری اٹھا کے ادھر رکھتے تھے، اللہ اکبر، یعنی کنکریوں سے گر گئے، کوئی ظاہراً کوئی گناہ نہیں، اور وہ جو کام کرنے والے ہیں وہ صحابہ کے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، وہ صحابہ کے زمانے کے اندر موجود لوگ ہیں، تعبیر لوگ ہیں، وہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ ان کی نیت کسی بدعت کو ایجاد کرنے کی نہیں، وہ انہوں نے اس کو دین اچھا عمل سمجھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، جلدی سے اب عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، مسجد نبوی میں میں نے ایک ایسا کام دیکھا ہے کہ اگر آپ دیکھ لو تو آپ سخت ناراض ہو جاؤ۔ لمبی حدیث ہے، افہامی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیٹیل پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ آپ نے ان کو کیا کہا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے صلاح کر لوں اس کے بعد ان سے کوئی بات کہی جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آتے، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کا عمل کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں سنو، ابھی رسول کے کپڑے بھی دنیا میں موجود ہیں، رسول کے برتن بھی موجود ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، یعنی نبی کو جا کے ابھی زیادہ زمانہ نہیں ہوا اور تم نے دین کے اندر نئے عمل اسٹارٹ کر دی، بدعت اسٹارٹ کر دی، تم نے دین کے اندر ایسے کاموں کو
ہی نہیں. اندازہ لگائیں عبداللہ بن مسعود کی باتیں سن کر تو لوگ اچھا میرے پڑ جاتے کہتے ہم نے تو یہ کہا نیکی کے حوالے سے کیا تھا. کہا جس بات کو رسول نے نیکی نہیں سمجھا تم کیسے نیکی سمجھ سکتے ہو؟ جس کو رسول نے نیکی نہیں سمجھا تم اس کو نیکی کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہ تمہارا عمل اللہ کے نزدیک بائی سے اجر و ثواب نہیں بلکہ بائی سے گناہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے سبب تمہیں پکڑنا لے تمہاری پکڑنا ہوگا. اندازہ لگائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے سے منع نہیں کیا, ان کو اس کے نئے طریقے کو ایجاد کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے منع کیا. کیونکہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا نا آپ کو, وہ تو سنت ہے, لیکن کہاں سکھلایا؟ انگلیوں پہ پڑھنا سکھایا, کنکریوں پہ پڑھنا نہیں سکھایا, ہلکا بنا کے اجتماعی طور پہ پڑھنا نہیں سکھایا. اجتماعی طور پہ ہلکا بنا کے لوگ پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ کام رسول کے زمانے میں نہیں تھا, تم اس کو نہیں کر سکتے. اندازہ لگائے کیا نیت تھی. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا عبداللہ بن مسعود ہماری نیت کوئی گناہ کی نہیں تھی, ہم تو نیکی سمجھ رہے تھے, ہم تو اس کو نیکی سمجھ رہے تھے, لیکن آپ نے بتا دیا ہم کو اس طرح سے ہم اس کام کو دوبارہ نہیں کریں گے, ہم نے چھوڑ دیا. سوچے آپ کہ ہم نبی کے نام پر اپنی جانوں کو دینے کو تیار ہیں, لیکن نبی کی اتباع کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننے کو تیار نہیں, آپ کے اسوہ حسنہ کو زندگی کا لاحق بنانے کو تیار نہیں, آپ کے اعمال آپ کی اتباع جیسے صحابہ نے کی ویسے کرنے کو تیار نہیں ہے. آگے دیکھیں امام مالک کہتے ہیں سنو, کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا. اور جس کو تم آج دین سمجھتے ہو اگر وہ صحابہ کے زمانے میں دین نہیں سمجھا جاتا تھا تو وہ دین نہیں ہے, وہ دین نہیں ہے. اگر تم نے اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین سمجھا ہوا ہے وہ بات سمجھ لو کہ وہ دین نہیں ہے, وہ تمہاری گمراہی کا راستہ ہے, تم اس سے بچ جاؤ. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہونا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائے, صحابہ کے فہم اور منہج کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائے. آگے دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث سنیں, صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے, لمبی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے پاس 3 لوگ آئے, 3 لوگ, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 لوگ کون ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 صحابی ہیں, یہ تینوں صحابی حضرت علی جیسے صحابی, بڑے بڑے اجلہ صحابہ میں سے. اندازہ لگائے کہاں آتے ہیں؟ رسول اللہ کی بیویوں کے پاس, اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس آتے. بعض لوگوں نے کہا حضرت عائشہ کے پاس ہے. ہم ان سے آگے کیا کہا کہ ہم کو بتاؤ رسول اللہ کی عبادت کا طریقہ بتاؤ, رسول اللہ کیسے عبادت کرتے ہیں. انہوں نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, تھوڑی کچھ دیر سوتے ہیں جاگ کے, اور عبادت بھی کرتے ہیں, اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں, دوسرے کام بھی انجام دیتے ہیں. تمام رسول اللہ کی ڈیٹیل ان کو بتانے والی کون؟ اللہ کے نبی کی بیویاں. سننے والے کون؟ صحابہ, حضرت علی بن ابی طالب, حضرت عمرو بن عاص, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص, اسی طریقے سے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. یہ 3 اجلہ صحابہ, سننے والے, عمل کرنے والے. سن لیتے اور سننے کے بعد ان میں سے ایک شخص کہتا ہے یار وہ تو نبی, وہ کیا ہے, وہ تو نبی ہے. کہتے ہیں انا نبی مصلی اللیل, وہ نبی ہے کے لیے وہ تو بخشے بخشائے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ بخشے بخشائے ہوئے اللہ کے محبوب ہیں, اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ ہے. کیوں نہ ہم ایسا کریں؟ اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا کہ میں ڈیلی رات کو جاؤں گا, رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا, روز ڈیلی اللہ کی عبادت کروں گا. گناہ ہے؟ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں ڈیلی اللہ کی عبادت کروں گا, گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے نا. بظاہر تو نیکی ہے, بظاہر نیکی ہے بھائی, اچھا کام ہے نا. عبادت, نماز, جب قرآن کی تلاوت رات کو جاگ کے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ لوگوں صلو باللیل, راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھو, تدخلوا الجنۃ بالسلام. افشوا السلام, 3 عمل ہے, افشوا السلام واطیعوا الطاعۃ وصلوا باللیل تدخلوا الجنۃ بالسلام. اللہ کے نبی نے کہا سلام کو پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ لوگوں کو, اور کیا کرو
کہ راتوں کو اٹھ کے جب لوگ سوئے ہوئے ہو تہجد کی نماز پڑھو تدخلوا الجنۃ بسلام. صحیح مسلم بخاری وغیرہ کی آتھنٹک حدیث ہے. کہا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. یہ تو 3 عمل رسول اللہ کہہ کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھا عمل راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنا. انہوں نے کیا کہا کہ میں ڈیلی اٹھ کے نماز پڑھوں گا. رسول تو بخشائے ہوئے, میں ڈیلی اٹھ کے نماز پڑھوں گا, مجھے بہت ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. دوسرے نے کہا کہ رسول کبھی روزہ رکھتے کبھی چھوڑتے ہیں نا, میں ڈیلی روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا. زندگی بھر صیام الدہر, زندگی بھر کا روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کیا کہا کہ نبی نے تو شادیاں کی ہے, میں شادی نہیں کروں گا. شادی کروں گا تو بیوی بچے پالنے کے لیے کمانے جانا پڑے گا, ان کے خیالات. اور دوسرے کا شادی نہیں کروں گا, اللہ کی عبادت کے لیے زندگی وقف کر دوں گا. اچھی باتیں تھی, اچھی نیت تھی, اچھے عمل کا ارادہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ کی بیویوں نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا. صحابہ آئے کہ انہوں نے ایسا ایسا پوچھا اور اس قسم کے ارادے کے ساتھ یہاں سے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں گئے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا سنو اللہ کے نبی نے کیا کہا, سنو انتم الذین قلتم کذا و کذا, تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایسا ایسا کہتے ہیں, میں نے سنا ہے. اللہ کے نبی ہم نے ایسا کہا, اللہ کے نبی ہاں ہم نے ایسا کہا ہے. لیکن دین کی صحیح تشریح اور تصویر کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ نے اچھے کام کا ارادہ کیا تھا, نیکی کا ارادہ کیا تھا, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, شادی نہیں کرنا کیونکہ اللہ کو خوش کرنا ہے. اچھے کام تھے, نیت اچھی تھی, عمل اچھا تھا, لوگ اچھے تھے. صحابہ سے پڑھ کے کون؟ اللہ کے نبی تم میں سے کچھ لوگ ایسا ایسا کہتے. کہا اللہ کے نبی ہاں ایسا کہتے. کہا دیکھو اما واللہ, اللہ کے نبی نے کہا خبردار اللہ کی قسم سنو, انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے سب سے زیادہ خوف و خشیت رکھنے والا میں ہوں. سب سے زیادہ خوف و خشیت اللہ سے میں, میرے سے پڑھ کے اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت کسی کے پاس نہیں. تم یہ مت سمجھو کہ تم زیادہ عمل کرنا ہوگا تو مجھ سے نہیں اٹھاؤ گے, نبی سے بڑھ جاؤ گے. نہیں, تم یہ مت سمجھو تمہارے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ نبی نے جتنا کیا اتنا کرو. نبی سے بڑھنے میں کامیابی نہیں ہے. کیا کہا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں, واتقاکم اللہ, اور اللہ سے سب سے زیادہ تقویٰ میرے پاس ہے. اللہ کا تقویٰ سب سے زیادہ میرے پاس, میرے سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا. جب مجھ سے زیادہ کوئی متقی نہیں, جب مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں, تو اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکنی اصوم و افطر, میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں. میں اللہ سے سب سے زیادہ رکھتا ہوں, سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ میرے پاس ہے, لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں, کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں, کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. وصلی, میں نمازیں پڑھتا ہوں راتوں کو اٹھ کے. وارقد واتزوج النساء, میں راتوں کو اٹھ کے نمازیں بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں, اور واتزوج النساء, اور خواتین سے نکاح بھی کرتا ہوں, نکاح بھی نہیں چھوڑتا ہوں. لیکن تینوں عمل کا رد کر دیا رسول اللہ نے. نہ تمہارے لیے ہمیشہ کا روزہ رکھنا جائز, نہ ڈیلی راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا تمہارے لیے جائز, کیونکہ میں نہیں کرتا ہوں. تمہارے لیے عمل وہ جائز جو میری اتباع میں کیا جائے, تو میری اتباع سے ہٹ جائے. جس کو میں دین نہ سمجھوں اس کو تم دین سمجھ لو. میرے صحابہ یا تمہارے لیے بھی جائز نہیں, بعد میں آنے والوں کے لیے کیسے جائز, بعد میں آنے والوں کے لیے, ہمارے آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو کہاں اللہ کے نبی نے فمن رغب سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, مطلب امت محمدیہ میں سے نہیں ہے. اندازہ لگائے کتنی سخت بات ہے. عبادت کا طریقہ, نیک اعمال, سب کچھ صحیح, رسول کے زمانے کے لوگ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو رد کر دے رہے کیونکہ اتباع رسول موجود ہے, اتباع رسول موجود ہے. تو جو عمل نبی کے زمانے میں نہیں, صحابہ کے زمانے میں نہیں, تابعین کے زمانے میں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 600 سال بعد جس کی ابتدا ہو, میلاد کے نام پہ جو لوگوں کے معاشرے کے سامنے پیش کیا جائے 600 سال بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 600 سال بعد لوگوں کے سامنے پہلی مرتبہ جو عمل ایک ایسا شخص جو خود فواہشوں میں ڈوبا ہوا ہے, خواتین کو نچواتا ہو سامنے, ایسا شخص اس کو اپلائی کرے اور اس کی سنت کو ہم نبی کا عمل مانتے ہوئے قیامت تک کے لیے اپنے دین کا حصہ مان لے, معاف کیجیے گا, اس سے بڑی جہالت اور گمراہی کچھ نہیں ہو سکتی, کچھ نہیں ہو سکتی. آئیے اس کو بھی سن لیں, اس کو بھی سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ میلاد کا عمل کب سے اسٹارٹ ہوا ہے اس کو بھی سن لیں. ایک اور آیت سن کر
کتاب اللہ کی آیت سنیں، سورہ یونس آیت نمبر 58 11ویں پارے کے اندر آیت موجود ہے. یہ دلیل کے طور پہ بعض لوگ پیش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے سنا ہوگا کہ آیت میلاد کی دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. کیا ہے؟ کہا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ نے کہا سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 58. اللہ نے کہا قل کہہ دیجیے بفضل اللہ، اللہ کے فضل، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، فبذلک فلیفرحوا، یہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کے سلسلے میں خوش ہو جاؤ. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو تمہیں حاصل ہوئی ہے یہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کو اپنے سامنے رکھو، خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ. اس کے بعد کہا گیا وہ خیر مما یجمعون، وہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے. جو کچھ تم جمع کرتے ہو، مال دولت، دنیا کا متاع، جائیداد، زمین، تمام چیزیں، اس سے بہتر ہے کہ تم کو جو اللہ نے فضل دیا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو کیا کرو تم؟ اس کے لیے خوش ہو جاؤ. آپ بتائیں یہ آیت پیش کی گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ بتاؤ کیا نبی رحمت نہیں ہے؟ کیا نبی رحمت نہیں ہے؟ بالکل نبی رحمت ہے. اللہ نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، عالمین کے لیے رحمت ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد یہ دلیل بھائی نبی تو رحمت ہے، اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ نبی رحمت ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے فضل اور رحمت کے اوپر کیا کرو؟ خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ. ہم خوشی منا رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ جو مطلب آپ نے سمجھا ہے وہ نبی نے نہیں سمجھا. سب سے بڑا حرج کیا ہے؟ جو مطلب آپ نے سمجھا وہ نبی نے نہیں سمجھا، جو مطلب آپ نے سمجھا وہ صحابہ نے نہیں سمجھا. آیت کے سب سے پہلے مخاطب کون؟ اللہ کہتا ہے کل، نبی کہہ دیجیے. کس سے کہیے؟ ایمان والوں سے. ایمان والے کون؟ صحابہ. صحابہ سے کہیے. نبی کس سے کہیے؟ صحابہ سے کہیے. یعنی سب سے پہلے جو مخاطبین ہیں وہ جماعت ہے، صحابہ کی جماعت. نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت جو اللہ نے عطا کی ہے اس میں خوش ہو جاؤ. تو نبی سے محبت کرنے والے صحابہ کے سامنے آیت پیش کر دی گئی، آیت آ گئی، انہوں نے یہ مطلب نہیں سمجھا. اس سے خوشی سے مراد میلاد ہے. اس کو آج ہم نے سمجھ لیا، ہم نے سمجھ لیا. تو معاف کیجیے گا، یہ اس قسم سے تعبیر قرآن، یہ قرآن کے معنوی تحریف ہے، یہ اپنی منطقی تحریف ہے. انسان اپنے حساب سے قرآن کو توڑ دے، قرآن کو مڑوڑ دے. یہ یہودی نصرانی ایسے کام کرتے تھے کہ وہ تورات اور انجیل اور زبور میں تبدیلیاں کرتے تھے اپنے حساب سے. مسلمان کم سے کم ایسا کام نہیں کر سکتا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بے بنیاد دلیلیں اپنے طور پہ قرآن اور حدیث سے نکال کے ایسے عمال کے لیے پیش نہ کریں جبکہ وہ خود جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے اسی عمل کو بارہ وفات کے نام سے بنایا جاتا ہے. لوگ بارہ وفات کے نام سے اس کو اپلائی کرتے تھے. جب اعتراضات کیے گئے تو کہا وفات کو تبدیل کر دو میلاد میں، نام اچھا دے دو، کام کوئی کر دو. معاف کیجیے گا، وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک سورس اٹھا کے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول. رسول اللہ کی پیدائش کیا ہے؟ 8 ربیع الاول. ابراہہ کا واقعہ ہوا تھا، ہاتھیوں والے واقعے کے 50 سے 55 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. 50، بعض لوگوں نے 50 لکھا ہے، بعض لوگوں نے 55 دن لکھا ہے. اور اوتھینٹک سورس کے حساب سے 8 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن. سب سے زیادہ قریب جو سورس ہم کو ملتا ہے تاریخ سے وہ 8 ربیع الاول. اور اوتھینٹک سورس سے آپ کی وفات کا دن، اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن، صحابہ کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹنے والا دن، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز باختہ ہونے والا دن، وہ دن ہے 12 ربیع الاول کا دن، جس دن صحابہ کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے. اس دن ہم جلوس نکالتے ہیں، اس دن ہم جلوس نکالتے ہیں. صحابہ، صحابیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل آپ کا خاندان غموں میں ڈوبا ہوا تھا. جس دن رسول اللہ تکلیفوں میں ڈوبے ہوئے تھے، موت کی سختیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں. افسوس کی بات نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے. اب آئیے ذرا وہ بھی سن لیں کہ اس کا موجب کون ہے. ابو سعید نامی، ابو سعید یہ کنیت ہے. ابو سعید نامی ایک شخص ہے جس کا نام ابو الحسن علی بن محمد الملقب الملک المعظم مظفر الدین اقبل، یہ اس کا نام ہے مقبل، جو 630 ہجری کے اندر وفات پایا.
630 ہجری کے اندر وفات پایا. اس کے سلسلے میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ, اسی طریقے سے رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ علیہ اور اس قسم کے دوسرے علماء کی بات یہی ہے کہ یہ بڑا ہی عیاش قسم کا انسان تھا. اس کو مختلف قسم کے معاملات انجام دینے کا شوق تھا, موسیقی کا شوق تھا, گانے بجانے کا شوق تھا, اور بازار سے ناچنے والیوں کو بلوا کر یہ نچواتا تھا اور بیٹھ کر تماشا دیکھتا تھا. یہ اس نے اس کام کی ابتدا کی کہ سفر کے مہینے سے, سفر ہوتا ہے پہلے, اس سے پہلے سفر والا مہینہ ہوتا, سفر والے مہینے سے ہی میلاد کی اس نے پلاننگ اسٹارٹ کی اور میلاد کے نام پر ایک جلوس نکالنے کی اس نے شکل دی. ابھی تک کسی بھی شخص نے اس کو جائز قرار نہیں دیا, لیکن اسی کا ہم مثل ایک شخص کو مل گئے. جیسے آپ ملتے ہیں نا معاشرے کے اندر بہت سے ایسے مفتی ملیں گے آپ کو جو گانا بجانا حلال, سود لینا حلال, ہندوستان میں کہتے ہو لو سود, ہندوستان میں کہتے ہو سود لو کوئی مسئلہ نہیں حلال ہے تمہارے. کہ ایسے مفتی آپ کو مل جائیں گے معاشرے کے اندر جن کے لیے حرام چیزیں جس کو اللہ نے واضح طور پہ حرام کیا ہے, اور اللہ نے صرف ہندوستان یا پاکستان یا سعودی یا بنگلہ دیش کے لیے نہیں کیا, پوری کائنات کے لیے حلال اور حرام کا اصول بیان کر دیا. تو جہاں ایک جگہ حرام ہے وہاں پہ بھی حرام ہے, سب جگہ حرام. تو ایسے لوگ ہر زمانے کے اندر رہے. ایک شخص جو اس زمانے کے مفتی آگے سے تھا, اس نے کیا کہا کہ ابو الخطاب عمر بن الحسن معروف بابن وحیہ قلبی کے نام سے یہ 633 ہجری کے اندر اس کی وفات ہوئی. یعنی دونوں ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں. ایک 3 سال پہلے بادشاہ مر گئے اور جائز کا فتویٰ دینے والا 3 سال بعد اس کی وفات ہو گئی. یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے اس کی ابتدا کی 600 سال بعد. کتنے سال بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا زمانہ ایک ربیع الاول, ایک ہجرت اللہ کے نبی جو مکہ سے مدینہ آئے 1 ہجری میں آئے, وہاں سے آپ اندازہ لگائے 600 سال بعد یہ عمل اپلائی ہو گیا. جو 600 سال بعد دین کے اندر داخل کیا جائے وہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ جو عمل 600 سال بعد دین کے نام پر لوگوں کے درمیان پیش کر دیا جائے, کیا وہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اس کو ہم دین کا حصہ سمجھ لیں اور کہیں کہ نہیں. اور ایک اور بات کہی جاتی ہے, ہم تو منائیں گے, نہیں مناتا ہے ابلیس. یہ جملہ یہ معاشرے کے اندر بڑا مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ابلیس نہیں منائے گا. معاف کیجیے گا, صحابہ نے بھی نہیں منایا. اگر آپ ایسے جملے کہیں گے تو جملہ صحابہ پہ جائے گا. رسول نے خود نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا, اللہ کے نبی کی بیویوں نے نہیں منایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نہیں منایا, تابعین نے نہیں منایا, تبع تابعین نے نہیں منایا. آپ کہاں سے بنا رہے ہیں اور کیوں ایسے جملے کہہ رہے ہیں جو صحابہ کی طرف لوٹ جائے؟ ایسے جملے اپنی زبانوں سے نہ نکالیں. آپ مومن ہیں, ہم بھی مومن ہیں, الحمدللہ ایمان والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ. اس کا حکم اللہ نے ہم کو دیا. اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کوئی اختلاف ہو جائے, دینی مسئلے میں کوئی معاملہ پیدا ہو جائے, مختلف ہو جاؤ, اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. جیسا فیصلہ وہاں سے مل جائے اس کو لے لو. ہمیں چاہیے کہ ایسا ہی کام کریں, اپنے اعمال کی اصلاح کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں, اللہ اس کے مطابق کہنے والے کو, سننے والوں کو, سننے والیوں کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے عقائد اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اعمال میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں, جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, جو غفلتیں ہم سے ہوتی ہیں, اللہ اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما. اللہ دنیا و آخرت میں حسن عطا فرما. اللہ کل قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اللہ کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. اللہ جو موجود ہیں ان کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کتاب و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو دنیا سے جا چکے